السلام علیکم ایوریون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت دوم، اور آج ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ لیکچر نمبر 6۔ آپ کو پتہ ہے ہم باب دوم ایمانیات و عبادات پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے ایمانیات جو الف پارٹ ہے اس کے تینوں پارٹس 1 2 3 کر لیے تھے۔ اب بے پارٹ ہے، اس میں سے 1 ہم نے روزہ کر لیا تھا، اور سیکنڈ پارٹ اور لاسٹ پارٹ ہے اس کا عیدین اور اسلامی تہوار۔ آج ہم یہ شروع کرتے ہیں۔ چلو جی آئیے ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ باب نمبر 2، عیدین اور اسلامی تہوار، یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشی منانے اور شکر ادا کرنے کے لیے 2 عیدیں عطا کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں عطا کی ہیں، نمبر 1 عید الفطر اور نمبر 2 ہے عید الاضحیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 خوشیاں عطا فرمائی ہیں۔ عید الفطر، سب سے پہلے ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ عید الفطر کے بارے میں پڑھیں گے۔ عید الفطر جو ہے وہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پر عید الفطر عطا کی ہے۔ یہ رمضان المبارک کے بعد آنے والے مہینے شوال المکرم کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو رمضان المبارک کے روزوں اور راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس دن نماز عید سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے۔ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے فطرانہ ادا کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فطرانہ روزوں کے لیے وہ ادا کیا جاتا ہے تاکہ غریب مسلمان بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اس لیے ادا کیا جاتا ہے کہ جو غریب مسلمان ہیں، جو چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، وہ بھی اس میں شامل ہو سکیں۔ اب پڑھیں گے ہم عید الاضحیٰ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ عید الاضحیٰ 10 ذو الحجہ کو منائی جاتی ہے، یاد رکھیے گا اس کی تاریخ 10 ذو الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں جو قربانی کی تھی، اس قربانی کی یاد میں یہ عید منائی جاتی ہے۔ مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں جانور قربان کرتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ گھر والوں کے لیے رکھا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور جو تیسرا حصہ ہوتا ہے وہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عید الاضحیٰ ہو گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں عید کی سنتیں؟ اونچی آواز میں تکبیرات پڑھنا، 1، نمبر 2 صاف ستھرا لباس پہننا، نمبر 3 عید کا خطبہ خاموشی سے سننا، نمبر 4 خوشبو لگانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عید کی سنتیں ہو گئی۔ ہمیں چاہیے کہ اسلامی تہوار کو جوش و خروش سے منائیں اور اپنی خوشیوں میں غریبوں کو بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یاد کرتے ہیں، یہ ہمیں زبانی یاد کرنی ہے عید کی تکبیرات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا اس تکبیرات کا ترجمہ، اور یہ تکبیرات ہمیں زبانی یاد کرنی ہے، اور عید والے دن اونچی آواز میں ان کو پڑھنا ہے۔ تو یہ تو تکبیرات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ عید کی تکبیرات اونچی آواز میں پڑھنی چاہیے، یہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں مشق کی طرف، کیونکہ یہاں پہ ریڈنگ ہماری ختم ہو گئی۔ تو مشق میں پہلا سوال ہے، عید الفطر منائی جاتی ہے، یہ ہم نے پہلے عید الفطر کے بارے میں پڑھا تھا کہ 1 شوال المکرم کو منائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 1، عید الفطر منائی جاتی ہے، یہ MCQs ہیں۔ تو عید الفطر جو ہے 1 رجب المرجب، 1 شعبان المعظم یا 1 شوال المکرم، تو MCQs ہے، تو یہ سلیکٹ کر لیا۔ نمبر 2، عید الفطر پر ادا کیا جاتا ہے یا کی جاتی ہے فطرانہ۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی جن کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے اس کا اسم گرامی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ اس طرح پہلا سوال ہمارا مکمل ہو گیا۔ سوال نمبر 2، مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، عید الاضحیٰ پر مسلمان ڈیش کرتے ہیں،
تو آپ کو یاد ہوگا عید الاضحیٰ پر مسلمان قربانی کرتے ہیں، یہ اس کا جواب ابھی آپ کے سامنے آ گیا۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے ڈیش کھانا سنت ہے، کوئی بھی میٹھی چیز کھانا، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے میٹھی چیز کھانا سنت ہے۔ عید کے دن اونچی آواز میں پڑھنی چاہیے، کیا پڑھنی چاہیے وہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ہم نے پڑھی ہیں تکبیرات۔ نمبر 3 سوال درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی 2 عیدیں عطا کی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 عیدین عطا کی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ عطا فرمائی ہے۔ نمبر 2، عید الاضحیٰ کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذو الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ قربانی کس نبی علیہ السلام کی سنت میں ادا کی جاتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ سوال نمبر 3، اس کے جوابات مکمل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب ہم سوال نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ مسلمان کس کس جانور کی قربانی کرتے ہیں؟ تو ان میں سے کوئی سے 3 کے ہم نے نام یہاں پہ لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بکرا، جو بچے بہت پسند کرتے ہیں بکرا کو، اس کے بعد بیل ہے، بیل کی قربانی بڑے شوق و ذوق سے کی جاتی ہے، اور اونٹ سب سے جو ہے ایک مطلب بچوں کے لیے سرپرائز اور خوبصورت ہوتا ہے، وہ اونٹ کی قربانی ہے۔ عیدین کی سنتیں جانے اور رنگ بھریں۔ اب آپ نے وہ کیا کرنا ہے، ان کو اپنے رنگ بننا ہے، مثلا بلند آواز میں تکبیریں پڑھنا، صاف ستھرا لباس پہننا، عید الفطر کی نماز سے پہلے میٹھی چیز کھانا، قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا، عید کا خطبہ خاموشی سے سننا، یہ عیدین کی سنتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ عیدین کی سنتیں ہو گئی۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔